ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا دوست سمیت آپ کے ساتھ. جی کا دوستو, پی ایس ایل سیزن 10 کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پی ایس ایل سیزن 10 کے اندر دو زبانوں کے اندر یا دو لینگویجز کے اندر جو ہے کمنٹری کروائی جائے گی. جی کا دوستو, آپ کو بتاتے چلیں ایک تو انگلش ہے, دوسرا اردو. لیکن اردو کمنٹری کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کمنٹری پینل ہے اس کے اندر شامل ہے ایک نام, اور وہ نام ہے سلمان بٹ صاحب کا. تو سلمان بٹ صاحب کے اوپر ایک اپلیکیشن آ چکی ہے. جی ہاں, آپ کو بتاتے چلیں اس درخواست کے اندر سلمان بٹ صاحب کا نام شامل نہیں ہے, لیکن بیسیکلی اس اپلیکیشن کا جو متن ہے یا سبجیکٹ ہے, بیسیکلی اس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو سیدھا اشارہ جاتا ہے سلمان بٹ صاحب کی طرف. بیسیکلی اس اپلیکیشن کے اندر درج ہے کہ کوئی بھی ایسا فارمر پلیئر جو کہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, فکسنگ ایکٹیویٹیز کے اندر اگر شامل رہا ہے اپنے ماضی کیریئر کے اندر, تو اگر ایسا بندہ پاکستان سپر لیگ جو کہ پی سی بی کا ایک پریسٹیجیس ایونٹ ہے, اگر اس کے اندر شامل ہوتا ہے یا کمنٹری کرتا ہے تو پی ایس ایل کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے یا ڈر ہے. بیسیکلی اس اپلیکیشن کے اندر یہ درج کیا گیا ہے. یہ اپلیکیشن کس کی طرف سے لکھی گئی ہے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے, اور کیا سلمان بٹ صاحب پہلی دفعہ کمنٹری کر رہے ہیں یا سلمان بٹ صاحب کی کمنٹری کے اوپر جو ہے انہیں آبجیکشن ہے یا ان کی پرسنل لائف کے اوپر آبجیکشن ہے, تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو, آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان بٹ صاحب آج سے کچھ سال پہلے, یعنی کہ تقریباً 10 سے 12 سال پہلے ایک سکینڈل کے اندر, یا آپ اگر کہیں ایک میچ فکسنگ کے اندر بیسیکلی ملوث تھے. جی ہاں, اس کے اندر 3 نام جو تھے وہ شامل تھے, جس کے اندر محمد آصف, محمد عامر, سلمان بٹ. تینوں نے جیل کاٹی, سزا پوری کی, اس کے بعد لیکن کم بیک ہوتا ہے صرف اور صرف محمد عامر کا. باقی محمد آصف, سلمان بٹ صاحب جو ہیں, دونوں کو موقع نہیں ملتا پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے اندر اس وقت درجنوں کرکٹ اکیڈمیز ہیں, لیکن سب سے بہترین اگر کوئی کرکٹ اکیڈمی اگر کوئی پرفارم کر رہی ہے یا جن کے لڑکے پرفارم کر رہے ہیں تو وہ سلمان بٹ صاحب کی بیسیکلی کرکٹ اکیڈمی ہے. جی ہاں دوستو, آپ کو کسی کے ماضی کے اوپر لاکھوں اختلافات ہو سکتے ہیں, لاکھوں غلط کام کیے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے, اور بہت سے لوگوں نے جب سزائے بھگت لی تو میرے خیال سے دوسرا موقع تو قسمت بھی آپ کو دیتی ہے. تو میرے خیال سے ہم تو پھر انسان ہیں, اور ہمیں میرے خیال سے اگر ایک پلیئر اگر پاکستان کرکٹ کو سرو کرنا چاہ رہا ہے اور پازیٹیو وے میں سرو کرنا چاہ رہا ہے تو میرے خیال سے ہم سب کو اس کا جو ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. میں پرسنلی طور پر آپ کو بتاؤں. دوسری بات, سلمان بٹ صاحب اس سے پہلے عمان کے اندر جو ایمرجنگ ایشیا کپ تھا وہاں پر انہوں نے کمنٹری کی ہے. پھر پاکستان کا ڈومیسٹک جو نیشنل کپ فیصل آباد کے اندر ہوا تھا وہاں انہوں نے گیری کرسٹن کے ساتھ جو تھی وہ کمنٹری کی تھی. اور میں آپ کو بڑا لائٹر نوٹ کے اوپر یہ چیز آپ کو کہوں کہ سلمان بٹ صاحب کمنٹری بڑی زبردست کرتے ہیں, بڑی زبردست کمنٹری کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو ایک بڑا مس ہیپ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ جب سلمان بٹ صاحب پاکستان ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے اندر تھے, یہ میں آپ کو بتاؤں, تو ایک دن ان کا نام ڈالا گیا اور اگلے دن سوشل میڈیا پر ایسا وویلا کھڑا کیا گیا کہ اگلے دن ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا نام اٹھا کر باہر پھینک دیا. اور جب کہ آپ کو بتاتا چلو اس وقت پاکستان کی یہ جتنی سلیکشن کمیٹی ہے, جتنے لیجنڈز ہیں, ان سب سے زیادہ ڈومیسٹک سرکل کو سلمان بٹ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں کیونکہ ڈومیسٹک سیزنز کے اندر سلمان بٹ صاحب اکثر کمنٹری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب وہ جو بیسیکلی اپلیکیشن ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ایس ایل فرینچائزز کی طرف سے ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک نجی جو پی ایس ایل کی فرینچائز ہے, نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے علی ظفر کے اوپر اینتھم گانے کے اوپر جو تھی وہ آبجیکشن کی تھی, جس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ بھائی ان کا کیس تو ختم ہو چکا ہے, تو لہٰذا آپ کو اب کس چیز کا یعنی کہ شور مچانا ہے. لیکن اب کی بار بتایا جا رہا ہے کہ کولیکٹیولی طور کے اوپر پی ایس ایل کی جو فرینچائزز ہیں انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے, اور اپلیکیشن لکھنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کو سبجیکٹ یعنی کہ جو اس کا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز اور فکسنگ کی ایکٹیویٹیز کے اندر ماضی میں جو بھی پلیئر شامل رہا ہے اس کو پی ایس ایل کا بیسیکلی کسی بھی قسم یا کسی بھی معاملے کے اندر حصہ نہ بنایا جائے. لیکن مزے کی بات ہے کہ اس بندے کا نام نہیں ہے, نام کسی کا نہیں آیا.
ٹھیک ہے، نہ ہی اس اپلیکیشن کے اندر سلمان بٹ صاحب کا نام شامل ہے، اور نہ ہی وہ جو اپلیکیشن جس نے دی ہے اس میں اپلیکیشن میں کسی یعنی کہ اسپیسیفک کسی بندے کا نام نہیں ہے کہ بھائی ایکس وائی زیڈ کی طرف سے یہ اپلیکیشن جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے سبمٹ کروائی جا رہی ہے، کسی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی مزے کی بات سلمان بٹ صاحب کا نام ہے، لیکن اس اپلیکیشن کے جو اشارے ہیں نا وہ گھما پھرا کر جا رہے ہیں سلمان بٹ صاحب کی طرف. یعنی کہ دیکھیں نا، آپ کو اگر پرسنل کسی کے ساتھ گرج ہے، یا اگر آپ کو اس کی باتوں سے اختلاف ہے، یا آپ کو اس کے کسی اور رویے پر اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال سے ایک اس طرح کے ایونٹ کے اندر، اور اگر ایک بندہ اگر بہتر کارکردگی رکھتا ہے اور اگر پازیٹیو وے میں پاکستان کرکٹ کو سرو کرنا چاہ رہا ہے تو میرے خیال سے اس کو موقع دینا چاہیے. سدھرنے کا موقع تو ہر کسی کو ملتا ہے، تو پھر میرے خیال سے ایک بندے نے جب سزا کاٹنی ہو، ایک اپنا پورا کریئر اس نے جو ہے پیک لیول کے اوپر قربان کر دیا ہو، تو میرے خیال سے پھر اس کی معافی جو ہے وہ بنتی ہے. جی ہاں دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.